امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور یزید فوج کے سامنے آئے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی۔ پھر فرمایا، اے کوفیو، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ذرا سوچو تو کیا میرا قتل کرنا مناسب ہے؟ کیا میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو؟ اور کیا میں علی شیر خدا کا بیٹا نہیں ہوں جن کی محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم علی کی جماعت ہیں؟ اور اسی وجہ سے تم لوگوں نے مجھ کو بلایا اور اس مصیبت میں پھنسایا کہ مجھ کو اور میرے بال بچوں کو پانی سے ترسایا۔ کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون کیا ہے یا کوئی تکلیف دی ہے جس کے بدلے تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو اور فوج کی فوج مجھ پر چڑھائے ہوئے ہو؟ افسوس، وہ لوگ ایسے ظالم اور بے رحم تھے کہ کسی بات کا بھی لحاظ نہ کیا اور نہ کوئی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری کوئی حجت مجھ پر نہیں اور میری حجت تم پر ثابت ہو گئی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ ظالم کوئی نصیحت ہی نہیں مانتے تو عمر ابن سعید کو 3 سوال لکھ کر بھیجے کہ یا تو مکے میں جانے دو، اگر یہ پسند نہ ہو تو کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا، یا مجھ کو یزید کے پاس بھیج دے، وہ جو چاہے کرے۔ ابن سعید نے جواب دیا کہ میں ابن زیاد سے پوچھتا ہوں، وہ جو کہے گا اس پر عمل کروں گا۔ سوال بھیجے گئے۔ ابن جزاد نے جواب دیا کہ اے ابن سعید، خبردار، ہم نے تجھ کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے یا صلح کرنے کے لیے؟ جب وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو سوائے لڑائی کے اور کیا؟ تو ان کی بات نہ سن، اگر اس حکم میں دیر کی تو میں تجھ کو حکومت سے الگ کر دوں گا۔ ابن سعید نے آپ کو یہ حکم سنا دیا، یا تو بیعت کرو ورنہ لڑائی تیار ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خیموں کے چاروں طرف خندق بناؤ اور اس میں آگ جلا دو کہ کوئی ظالم خیمے میں نہ جائے۔ اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے فدائیوں کی سب درست کی اور فرمایا، تم لڑنے میں پہل نہ کرنا، جب کوئی آدمی دشمن کی فوج سے لڑنے آئے تب کرنا۔ لکھا ہے کہ پھر یزید لوگوں نے یہ کیا کہ ایک حسینی آدمی کے مقابلے میں کئی ظالم آنے لگے اور ڈر کی وجہ سے کوئی پاس نہ آتا بلکہ دور سے تیر مارنے لگے، اور حسینی مجاہد کے سامنے جو آتا اس کو کتے کی طرح مار لیتے۔ یہ حسینی مجاہد عالم غیب میں اپنا مقام جنت میں دیکھتے اور اس کے شوق میں قدم آگے بڑھاتے۔ 3 دن کی بھوک پیاس نے ان کو تباہ کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی ایک مجاہد 50 اور 100 ظالموں کو قتل کرتا پھر شہید ہوتا۔ اسی طرح وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کو سیدھا دیکھتے اور 50 حسینی فدائیوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا، مگر جان بچانے اور مال و دولت کے لالچ میں قدم پیچھے نہ رکھا۔ جب کوئی ظالم لڑنے آتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردانگی اور شہادت کے جوش و شوق میں خود لڑنے کا ارادہ فرماتے، مگر آپ کے فدائی آپ کو نہ جانے دیتے اور کہتے ہیں، امام علی مقام، جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے آپ کو لڑائی کے میدان میں نہ جانے دیں گے۔ اللہ اکبر! آپ کے صبر اور حوصلے کی یہ حالت تھی کہ بھوک اور پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق مبارک خشک تھا اور آپ کی زبان پاک پر کانٹے کھڑے تھے، اور دیکھتے تھے کہ جو فدائی شہید ہوتا ہے اس کو کوثر کا پانی پلایا جاتا ہے۔ آپ بھی چاہتے تھے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں اور کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤں، لیکن اپنے فدائیوں پر کمال کی مہربانی فرماتے تھے کہ پہلے اپنے فدائیوں کی کوثر کے پانی سے پیاس بجھے اور پھر سب کے بعد اپنی پیاس بجھاؤں۔ اس کی ایسی مثال ہے جسے کوئی شخص خود بھوکا یا پیاسا رہے اور مہمان کو اچھے کھانے کھلائے اور آپ سب کے بعد کھائے۔ اور آپ کی فدائیوں کی ہمت اور ثابت قدمی بھی بے کمال درجے کی تھی کہ آپ کو تیروں اور تلواروں کے حملے سے بچاتے تھے اور اپنی جان کو آگے کر رہے تھے اور آپ پر قربان ہو رہے تھے کہ جب آپ کے 50 فدائی شہید ہو گئے اور بھائی بھتیجے بھانجے باقی رہ گئے تو آپ کو خیال ہوا کہ اس وقت خدا کے قہر کی آگ دشمن کے لشکر میں بھٹک رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس قہر میں کوئی میرا چاہنے والا اور خدا سے ڈرنے والا نہ پھنس جائے اور میرے پاس تک نہ پہنچ سکے۔ اس خیال سے آپ نے ایک نعرہ اللہ اکبر کا بڑی زور سے مارا اور فرمایا، کوئی ہے خدا سے ڈرنے والا کہ ہماری مدد کرے؟ جب آپ نے یہ نعرہ مارا تو خدا کی ہدایت سے اجر ابن یزید ریاحی، جو سب سے پہلے فوج لے کر آئے تھے، گھوڑا دوڑا کر دشمن کی فوج سے نکل کر آئے، اور حر کا بیٹا اور بھائی اور غلام بھی آ گئے، اور آپ کے ہاتھ چوم کر حر نے کہا، یا حضرت، خدا نے ہم کو دوزخ کی جماعت سے نکال دیا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جان کو آپ پر قربان کریں اور درجہ شہادت کا پائیں۔
آپ نے ان سب کو اپنی چھاتی سے لگایا اور حر نے لڑنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا بھائی تم مہمان ہو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو تکلیف میں ڈالوں۔ آخر حر نے اجازت لی اور لڑائی کے میدان میں آئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے آئے۔ حر کے بعد ان کا بھائی اور بیٹا اور غلام بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے جنت کو روانہ ہوئے۔ دنیا میں اور آخرت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشقوں میں نام لکھا گیا۔